سورج گرہن اور چاند گرہن کی اقسام۔ چاند گرہن کی 3 اقسام ہیں: پینمبرل لونر اکلپس، پارشل لونر اکلپس اور ٹوٹل لونر اکلپس۔ جب سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو زمین کا جو حصہ سورج والی سائڈ پر ہوتا ہے اس سائڈ پر دن ہوتا ہے، جبکہ دوسری سائڈ زمین کی جو سائڈ سورج کے مخالف سائڈ پر ہے تو ادھر رات ہوتی ہے۔ تو اس سائڈ پر وہ حصہ جدھر سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ رہی ہوتی اس حصے کو امبرا بھی کہتے ہیں، یعنی زمین کے پیچھے وہ حصہ جدھر سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ رہی ہوتی وہ حصہ امبرا کہلاتا ہے۔ چاند گرہن یا لونر اکلپس کی پہلی قسم پینمبرل لونر اکلپس ہے۔ پینمبرل لونر اکلپس میں چاند امبرا کے بالکل نزدیک آ جاتا ہے لیکن امبرا کے اندر نہیں آتا، تو اس وقت سورج کی شعاعیں چاند تک پہنچ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ کم، تھوڑی سی مدھم ہوتی ہیں، تو اس لیے چاند ہمیں تھوڑا سا مدھم نظر آتا ہے۔ تو یہ پینمبرل لونر اکلپس ہے اور اس وقت چاند گرہن سب سے کم ہوتا ہے۔ When moon is very near to Earth's umbra, then this is called penumbral lunar eclipse. جب چاند کا کچھ حصہ امبرا کے اندر آ جائے جبکہ کچھ حصہ امبرا کے باہر ہو، یعنی کہ چاند کے کچھ حصے پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہوں جبکہ کچھ حصے پر زمین کا سایہ ہو، تو اس گرہن کو جزوی چاند گرہن یا پارشل لونر اکلپس کہتے ہیں۔ When some part of moon is inside the Earth's umbra and some part is out of Earth's umbra, this is called partial lunar eclipse. چاند گرہن کی تیسری قسم مکمل چاند گرہن ہے۔ جب مکمل چاند زمین کے امبرا کے اندر آ جائے، یعنی زمین کا سایہ مکمل چاند پر پڑ رہا ہو، سورج کی شعاعیں چاند کے کسی حصے تک نہ پہنچ سکیں، اسے مکمل چاند گرہن کہتے ہیں۔ اسی کو خونی چاند گرہن، فل مون یا بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ When complete moon is inside the Earth's umbra, when shadow of Earth completely covers the moon, this is called total lunar eclipse or full moon or blood moon. جب کبھی پارشل لونر اکلپس یا جزوی چاند گرہن ہو تو یہ پہلے پینمبرل لونر اکلپس ہوتا ہے اور اس کے بعد پارشل لونر اکلپس، اور اس کے بعد پہلے پارشل لونر اکلپس ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد پینمبرل لونر اکلپس ختم ہوتا ہے۔ اگر مکمل چاند گرہن ہو تو سب سے پہلے پینمبرل لونر اکلپس ہوگا، اس کے بعد پارشل لونر اکلپس ہوگا، اور جب چاند مکمل امبرا کے اندر آ جائے گا تو اس ٹائم مکمل چاند گرہن یا فل مون ہوگا، اور ختم ہونے کی ترتیب اس کے الٹ ہو گئی، یعنی پہلے اب مکمل چاند گرہن ہے تو اس کے بعد پارشل لونر اکلپس ہوگا، اس کے بعد پینمبرل لونر اکلپس اور اس کے بعد لونر اکلپس ختم ہو جائے گا۔ ہر نیا سال شروع ہونے سے پہلے
اس سال میں ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کی تاریخ، وقت اور مکمل معلومات آپ کو اسی چینل اسلامک سائنس سے ملیں گی۔ اب بات کرتے ہیں سورج گرہن کی اقسام کی۔ سورج گرہن کی بھی 3 اقسام ہیں: پارشل سولر اکلپس، ٹوٹل سولر اکلپس اور اینولر سولر اکلپس۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں اس طرح آ جائے کہ سورج کا کچھ حصہ چاند سے چھپ جائے تو اسے جزوی سورج گرہن یا پارشل سولر اکلپس کہتے ہیں۔ When moon is between earth and sun and it covers some part of sun, it is called partial solar eclipse۔ جب بھی سورج گرہن کی کوئی بھی قسم ہو تو سب سے پہلے پارشل سولر اکلپس ہوتا ہے، اس کے بعد ٹوٹل یا اینولر سولر اکلپس ہوتا ہے۔ ٹوٹل سولر اکلپس کیا ہوتا ہے؟ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں اس طرح آ جائے کہ سورج مکمل طور پر چھپ جائے تو اسے مکمل سورج گرہن کہتے ہیں۔ When moon is between earth and sun and it covers the sun completely, it is called total solar eclipse۔ اب بات کرتے ہیں اینولر سولر اکلپس کی۔ جب نظر آنے کے اعتبار سے چاند کا سائز سورج کے سائز سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اینولر سولر اکلپس ہو سکتا ہے۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں اس طرح آ جائے کہ سورج کا درمیان والا حصہ چھپ جائے اور باہر والا حصہ ایک رنگ کی طرح نظر آ رہا ہو تو اسے اینولر سولر اکلپس کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن سورج گرہن کے 1 یا 2 دن بعد سورج گرہن سے دوسرے یا تیسرے دن نئے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے۔